بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ قبول اسلام کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مایہ ناز بیٹے عطا فرمائے، جنہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد سخی، فیاض اور اثار کرنے والے تھے۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امانت و دیانت میں بے مثال تھے۔ شجاعت و بہادری اور سخاوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے نمایاں خوبی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ کے نامی گرامی سرداروں کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ خیبر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور یہودی سردار مرحب کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا تھا، کہ جس کی وجہ سے یہودیوں کا مضبوط قلعہ نعام فتح ہوا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر اور اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ہر آیت کے شان نزول کے بارے میں جانتے تھے۔ علم فقہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات، چیف جسٹس اور مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقون الاولون اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ 9 ہجری میں نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ دعوت قبول کرنے کی بجائے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں میں کوئی شک ہے اور مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ قرآن مجید اس واقعہ کا ذکر آیت مباہلہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: تو آپ فرما دیجئے آ جاؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اگلی صبح نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مباہلے کے لیے میدان میں پہنچے۔ مسیحیوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کی جرات نہ ہوئی، اور انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اندیشی اور حکمت عملی سے مدینہ منورہ میں امن قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کی حفاظت کے لیے کئی بڑی اور چھوٹی چھاؤنیاں قائم کی۔
دریائے فرات پر ایک پل تعمیر کرایا، قلعے اور مساجد تعمیر کرائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی حفاظت کا اہتمام کیا، قاضیوں کو دینی حق کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقوں کو فتح کیے اور اسلامی ریاست کو وسعت دی۔ سن 40 ہجری 19 رمضان المبارک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے جا رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کا وار کر کے زخمی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرامگاہ عراق کے شہر نجف میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔